اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، سیدنا حسین کو صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ مرتبہ نہیں ملا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3781 کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ اسلام رشتہ داری میں نہیں کسی کو دیتا، قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا حضور کی زندگی میں؟ 6 سال ان کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ کارنامہ کیا ہے بعد میں، اہم ہی نہیں ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، انہوں نے بخاری کی شرح میں، اور یہ وہ ہیں جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ایون اہل تشیع بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق لکھا ہے فتح الباری میں۔ تو انہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح 6933 نمبر حدیث بخاری کی، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ خوارج جو مولا علی کے خلاف نکلے وہ بالکل غلط خروج تھا۔ البتہ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی یا ابن زبیر جو تھے ان کا جو نکلنا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف یہ وہی ہے جو خوارج کا حضرت علی کے خلاف تھا یا باقی لوگوں کا حضرت علی کے خلاف تھا، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ماما روزانہ حسین نہیں جمتی ہیں بھائیوں، اسی لیے یزید ابن معاویہ نے پورا زور لگایا کہ حضرت حسین سے کسی طریقے بیعت لے لی جائے۔ اب مجھے بتائیں ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا حضرت بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی تھی؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے نہیں کی، کیا خلافت ختم ہوگی؟ نہیں۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کا مطلب ہے کہ آل محمد تسلیم کر لے کہ بنو امیہ کی بدماش حکومت دراصل خلافت راشدہ ہے۔ ان کو پتا تھا سارے بیعت کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اکیلا حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب ہے ہماری حکومت اسلامی ہے۔ اب سمجھ آئی؟ ورنہ یار ایک حسین نے بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے چھوڑ دو یار، کیا کر لیں گے؟ ان کے تو بھائی نہیں کچھ کر سکے، انہوں نے حکومت حضرت میر معاویہ کے والد حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، 20 سال گزر چکے تھے، پارٹی ساری تتر بتر ہو چکی تھی، اب کہاں شیعہ علی نے کھڑا ہونا تھا؟ شیعہ کا مطلب ہے گروہ، حضرت علی کے گروہ کے، یہ کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت، شیعہ علی علی کے گروہ کے لوگ، کہاں کھڑا ہونا تھا انہوں نے؟ یہ رافضی تو بعد میں آیا جن لوگوں نے تبرئ صحابہ پہ شروع کیے۔ اسی لیے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے چھوٹے بھائی، ان کے سامنے کسی نے حضرت ابوبکر پر لعنت کی تو انہوں نے کہا رفضنا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اپنے امام کو، وہاں سے ان کا نام پھر رافضی بن گیا۔ لہذا صحیح اہل تشیع وہ ہوگا جو رافضی نہ ہو، وہ تو سارے اہل سنت الحمدللہ شیعہ علی ہیں، الحمدللہ ہم شیعہ علی بھی ہیں، شیعہ ابوبکر بھی ہیں، شیعہ عمر بھی ہیں، شیعہ عثمان بھی ہیں، اور مولا علی ایک ایکٹیو پارٹ کی حیثیت سے حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کے ساتھ شریک رہے تمام کے تمام معاملات میں، بلکہ چیف جسٹس حضرت عمر نے حضرت علی کو بنایا تھا اپنے دور کے اندر، حضرت عثمان بھی انہی سے فیصلے کرواتے تھے، ان کی آپس میں بہت محبت تھی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ریزسٹنس کی پیسو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیویوں کو ساتھ لے کر نکلے، 72 لوگ تھے، 18 اہل بیت تھے، باقی رشتہ دار۔ تو بھائیو جنگ کے اندر کوئی بیوی بچے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ وہ تو کوفے جا رہے تھے، کوفے سے خط لکھے صحابہ نے، یہ کہتے کوفیوں نے لکھے، وہ صحابہ تھے سلمان ابن سرد جن کی بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں، سلمان ابن سرد یہ صحابی تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا کہ حضرت میر معاویہ نے اپنی وہ عہد توڑ دیا ہے، انہوں نے امت کو شورا کے حوالے نہیں کیا، زبردستی ہم پہ اپنا بیٹا مسلط کر گئے ہیں، لہذا اب آپ امت کے لیڈر ہیں، سامنے آئیں، اب کس چیز کی پاسداری رہے گی؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ آپ کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہوتا، اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے۔ تو پھر حضرت حسین وہاں سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر جا رہے تھے کوفے میں تاکہ وہاں سے بیعت لیں اور وہاں سے ایک دعوت لانچ کریں۔ الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جی وہ جی سیاسی باتیں، او بھائی سیاسی باتیں کیوں نہ کریں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارا نبی بیک وقت سب سے بڑا سیاست دان بھی تھا، سب سے بڑا مجاہد بھی تھا، سب سے بڑا دینی لیڈر بھی تھا، امیر المومنین ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے نا، ٹھیک ہے نا جی، سیاست دین کا حصہ ہے۔ جی سیاسی جنگ تھی، بالکل سیاسی جنگ تھی، 100% سیاسی جنگ تھی، اسلام سیاست سے الگ ہو، یہی تو سیکولرزم ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا نماز روزہ مسجدوں میں رکھو، ہمیں یہاں پہ جو ہے نا ننگا ناچنے تو آپ لوگ نمازیں اپنی مسجد میں لے جاؤ، روس جو ہے وہ کافروں کے چلیں گے، یہی تو سیکولرزم ہے۔ حضرت حسین کو ذبح کیا، آج امت کو حسین کی یاد آ رہی ہے، اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑھتی، آج تک نہیں ہم نکل سکے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا، الہ آباد کا جو خطبہ جس میں انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ملک دے جس میں ہم
اسلام کا نظام قائم کر کے عرب امپیریلزم کا داغ اپنے چہرے سے اتار دیں جو 1000 سال سے ہمارے چہرے پر 1300 سال سے لگا ہوا ہے. عرب امپیریلزم انہوں نے کہا, ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد جتنے ملوک آئے کہا عرب امپیریلزم, عرب بادشاہت. ان کا یہ خلافت راشدہ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. خلافت راشدہ اور اسلام کا عروج 41 ہجری میں ختم, مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا ہے. اسلام کا عروج نہیں, اسلام کا زوال ہی ہے اس کے بعد. کیا آپ بادشاہ اکبر کو اسلام کا عروج کہیں گے؟ 70 سال تک حکمران رہا مغلیہ بادشاہ, میں خود مغل ہوں, تو میں اب اس کو کیا رحمت اللہ علیہ کہوں؟ ہندو عورتوں سے وہ شادیاں کرتا تھا. یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی, اسلام کی حکومت نہیں تھی. بتدریج زوال آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا, اور پھر کافر ان پر مسلط ہوئے اور اب دوبارہ نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے. لہذا اس بات کو سمجھ لیں, اسلامی حکومت الگ چیز ہے, مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے. اس وقت مسلمانوں کو سپر پاور مل گئی تھی, پھر اس کا ایکسپلوژن تھا. پھر کوئی بھی ظاہر ہے جب رومن امپائر گر گئی, آج اگر پاکستان انڈیا کو اور رشیا کو اور امریکہ کو گرا دے تو پھر پاکستان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کو خلفائے راشدین کے زمانے میں حکومت مل گئی, پھر انہوں نے بعد میں اسی طرح محلات بنائے, کیسر و کسرہ کی سنت پہ عمل کیا. باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ, بیٹا مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ, 4 بیٹوں کو بتدریج خلیفہ نامزد کرتے تھے. عام ان کے نام لیتے ہیں, آپ ذرا ان کی حرکتیں بھی پڑھ کے دیکھیں. امت کو سلا دیا ان لوگوں نے تلوار کے زور کے اوپر. تو بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں. اب اس حوالے سے میں ایک ہی جملہ بولوں گا بھائیو, فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. سیدنا حسین نے قیامت تک کے لیے اختلافی نوٹ اپنا لکھ دیا ہے کہ چاہے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ چند لوگ ہیں, جیسے سورۃ النحل میں آیا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے, انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہے چاہے تھوڑے لوگ ہوں. الحمدللہ. بہرحال بخاری اور مسلم کے حوالے سے میرے 8 لیکچرز اہل سنت پاک.com پر ہیں. میں آخر میں بات کر دوں کنکلوڈ کرتے ہوئے, اور میرے 2 ریسرچ پیپر جو میں پہلے بھی بتا چکا, رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اور دوسرا یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اس کی صرف کاپیاں تھوڑی تھی ہیں, میں نے آپ کے امام صاحب کو دے دی ہیں 5 کاپیاں. یہ ہمارے پاس 150-200 کاپیاں, یہ سب کو مل جائیں گی. لیکچر کے اینڈ پہ خود لے کے جائیے گا, بار بھائی کھڑے ہوں گے. اور کچھ اور بھی نماز محمدی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں, 10 کمانڈمنٹس, اور کافی سارے ریسرچ پیپر ہیں. اس کو آپ مفت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اہل سنت پاک.com سے 3 MB کی فائل ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی اور عربی میں بھی. الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. بہرحال آج میں نے جو ٹاپک ایڈریس نہیں کیے میں بتا دوں, وہ سارے میرے لیکچرز اور ان ریسرچ پیپرز میں کور ہیں. حضرت حسین کی جو مظلومانہ شہادت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ غم. اسی طریقے سے حضرت حسین کے بارے میں انصاب الاشراف میں جو لکھا ہوا, وہ اکثر شیعہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی تھیں. وہ بھائی جھوٹ ہے. حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی جی, یا تو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں, یا مجھے واپس جانے دو, یا مجھے. وہ بھائی وہ بیعت اگر کر لیتے تو نہ لڈیاں پانیاں سن. خدا دا ناز ہے کہ حضرت میر معاویہ جو پوری زندگی حسین سے بیعت نہیں یزید کے لیے لے سکے, اگر حضرت حسین آپ تیار ہو گئے تھے, انہوں نے کہنا تھا جناب بیعت کے لیے تیار ہیں جناب آگے. وہ جھوٹ ہے, بالکل منقطع روایت ہے. ایون زبیر لزئی صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھا انصاب الاشراف جو ہے, یہ کتاب ہی جھوٹی سند کے ساتھ ہے, اس کی امام بلازری سے سند ہی ثابت نہیں ہے, منقطع ہے. وہی جھوٹی ہے, جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے نا. اسی طریقے سے یزید پہ قسطنطنیہ کی بشارت فٹ کرتے ہیں جی, وہ پہلا لشکر, وہ پہلے لشکر میں ہے نہیں تھا. میں نے بخاری سے ابو داؤد سے ثابت کیا ہے, اسی پمفلٹ پہ یہ آپ کو مل جائے گا کہاں وہ پہلے لشکر میں شامل تھا. کوئی جنت کی بشارت نہیں, میں اس کو دوست کی نہیں کہہ رہا, لیکن جنت کی بشارت اس پہ فٹ نہیں. کلمہ گو ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا جنت میں جائے گا, ہمیں کون سا مسئلہ ہے. لیکن جو کچھ کیا وہ برے کرتوت اس کے برے ہیں. ٹھیک ہے, اور جی لعنت نہ بھیجیں. صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے, جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہمیں بھیجنے کی ضرورت ہے. جس نے اہل مدینہ سے ظلم کیا خود لعنت اس نے کمائی. کوئی جھوٹ بولتا ہے میں اس کو لعنتی کہوں نہ کہوں, اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تو خود بھیجے. اسی طریقے سے یزید کے دور میں 3 سیاہ کارنامے اسی پمفلٹ پہ لکھے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کو جلانا صحیح مسلم سے, اہل مدینہ کو لوٹنا, ان کو قتل کرنا بخاری اور مسلم سے, اور حضرت حسین کی شہادت. یہ میں نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں, یزید کے 3 سیاہ کارنامے. آخر میں آپ ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ مہم کھڑی کی اور پوری دنیا میں آگ لگ گئی ہے. یہ پمفلٹ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف لکھا تھا, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور دنیا پہ اللہ کی حجت مانتا ہوں انہیں. انہوں نے جب وہ بات کی تھی تو ان کے خلاف میں نے یہ پمفلٹ لکھا, انگلش میں بھی ان کو علمی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے کہ آپ بھائی غلطی پر ہیں. آپ تو امام ابن تیمیہ اور وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ رہے ہیں, یہ بخاری مسلم پڑھیں کہ کہاں پہ یزید جو ہے وہ اس پہ قسطنطنیہ فٹ ہے.
خدا کے لیے مولویوں کی کتابوں سے نکل کے، اور پھر جب اس سے سوال ہو اس نے کہا جی امام غزالی نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے. ویسے آپ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو، جب یزید دی واری تے امام غزالی نے تو تسی صوفی نو مسلمان بھی نہ سمجھتے، تو ہن غزالی دے کول جا رہے ہو. وہی قرآن اور صحیح حدیث تو پھر یہ لکھا ہے میں نے. اور ان کے جب یہاں پر شاگرد یہاں پر آئے تھے، اشرف محمدی، ان کے لیکچرز بھی ہیں. ان کے سسرال اسلام آباد میں، چونکہ میری جاب اسلام آباد میں، وہاں پر بھی گھر ہے الحمدللہ، جیلم میں بھی رہتا ہوں. تو میں ان کے گھر جا کے ملا، مجھے کسی نے بتایا کہ انڈیا سے آئے، انہوں نے مجھے 40 منٹ دیے، میں نے پمفلٹ ان کے ہاتھ میں دیے. انہوں نے کہا جی علی بھائی کیا بتائیں آپ کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس کام کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ ہمارا کام ٹھپ ہو گیا انڈیا کے اندر. پیس کانفرنسز جو تھیں وہ کینسل کروا دی. باقی لوگوں نے یہ یزید والا مسئلہ اٹھا کے، بہرحال میں نے ان کو کہا یہ ان کو دیں، انگلش میں بھی میں نے دیا کہ شاید اصلاح کا ضرورت. ہم یہی کرتے ہیں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے علمی طریقے سے. تو وہاں اس پہ میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، صحیح حدیث. شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ البانی بھی، اور یہ حدیث سے متواتر ہے، آپ سمجھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2165 2000 اور جلد 1 صفحہ 242 پہ یہ حدیث ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ مشن اٹھایا ہے. اور آپ کو یہاں پہ ماشاءاللہ جو 300-400 لوگ موجود ہیں، ان کو یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں اسی کی وجہ سے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ان کی وفات کے 50 سال کے بعد. یہ صحابی کا خواب ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، مجھے ہی دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور صحابہ کو تو ڈیفینیٹلی حضور کی شکل کا پتہ تھا، شکل مبارک ان کو پتہ تھی. ابن عباس نے خواب دیکھا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم گرد آلود ہے اور پرانگدہ حالت ہے. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی وہ تو شیشہ، اور پائی شیشہ قبل مسیح بھی ایسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کانچ کے برتن میں پانی پینا ثابت ہے. بعض یہ بھی حدیث کے اندر وہ کہہ رہے جی شیشی کہاں سے آ گئی، شیشہ قبل از مسیح ہے، شیشہ کوئی آج کی دریافت ہے. خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں. میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن یاد رکھا، 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن، حضور کی وفات کے 50 سال بعد. کئی دن بعد خبر آئی کہ اسی دن اسی وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا. ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، اسی طریقے سے چینلز نہیں تھے، تو کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمثیلاً خواب دکھایا آپ کے صحابی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. یہ تمثیلاً ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ آپ کو کربلا میں موجود تھے. مثلا آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے آپ اگر کہیں میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو مجھے نہیں پتا ہوگا. یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلاً چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس پہ میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 6B. میں نے اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت قیامت تک ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کی شکل مبارک، یہ نہیں کہ صرف صحابہ کو، بعد میں کئی لوگوں کو ہوئی ہے. میں نے صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے مثالیں پیش کی ہیں. قیامت تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں. یہ تو 12 صحابی کا اتفاقی خواب ہے. تو وہ کہتے ہیں بعد میں پتا چلا. اس پہ میں آیت پڑھوں گا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور حدیث بھی سن لے، المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4717، صحیح ابن حبان میں 7104، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. یہ کہتے ہیں لعنت نہ بھیجو. او بھائی یہ تو اگے گل پہنچ چکی ہے. اور اسی کا ترک المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ جو موجود ہے 4712، اس میں الفاظ ہیں اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور روزے کی حالت میں ہو اور تب بھی اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ہی ڈالے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اہل بیت کا یا کسی صحابی کا بغض رکھے. غلطی اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، غلطی کو غلطی کہا جائے گا.
اللہ اکبر۔ اور آخر میں اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک قول پر جو بخاری اور مسلم کے متفقہ راوی ہیں، بنیادی راوی ابراہیم نخعی تابعی المتوفا 96 ہجری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد حماد بن ابی سلیمان کے استاد ابراہیم نخعی، ان کا قول المجم الکبیر الطبرانی، طبرانی امام طبرانی کی کتاب میں موجود ہے، 2829 نمبر اثر ہے، جلد 3 صفحہ 112 پر۔ اور میں کہتا ہوں ابراہیم نخعی نے تو کام ہی ختم کر دیا ہے۔ آپ سنیں الفاظ، اس پمفلٹ پہ بھی میں نے آخری نصیحت ابراہیم نخعی کا قول ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سنیں آپ، حوالہ میں نے دیا، ایسے شیخ زبیر علی صاحب نے بھی صحیح کہا، اپنی کتاب میں نقل کیا، اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا تھا اور قیامت کے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی چلا جاتا، تب بھی میں اس بات سے ڈرتا کہیں حضور جنت میں مجھے دیکھ نہ لے اللہ، اور مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا، مجھے اللہ بھی معاف کر دیتا اور میں جنتی بھی ہوتا، میں حضور کو شکل جنت میں نہیں دکھا سکتا تھا اگر میں حسین کے قاتلین میں شامل ہوتا۔ یہ تھے ہمارے محدثین رحمہم اللہ۔ اور احمد بن حنبل کا قول صحیح سند سے ابن جوزی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، جو اس پمفلٹ پہ بھی میں نے لکھا ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، کہ انہوں نے کہا یزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی حدیث لی جائے، وہ مجروح راوی ہے، اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا۔ میرے پورے لیکچر ہیں، مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، 2 گھنٹہ اور 20 منٹ کی میری گفتگو ہے اہلسنتپاک.com پہ، اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی بحیثیت انسان تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین، تبع تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں، ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت حق کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔